اللہ کی عظمت سے زیادہ ابھی کل ایک کلپ سنی، بزرگوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں، فلاں کو خلافت، فلاں کو یہ مقام، غوث کا نام بغیر وضو کے لیے تو مر جاتے تھے، یہ منسوخ ہو گیا، اب نہیں مرتے۔ پہلے تو غوث کو نہیں غلط ہے، نام بھی ایسے دیتے ہیں جس میں شرک موجود ہے۔ پہلے جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا تھا وہ مر جاتا تھا، پہلے جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کہا عبد القادر میری امت پر رحم کرو، ایسا مت کرو، تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے نانا جان آپ فرماتے ہیں تو اب میرا نام ناپاکی میں لینے والا مرے گا نہیں۔ مسلمان کہلانے والے قبر پوج رہے ہیں، شخصیت پرستی کر رہے ہیں، ہاں بزرگان دین اور ان کے نام کو دین کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ قرآن حدیث اللہ کی عظمت سے زیادہ ابھی کل ایک کلپ سنی، بزرگوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں، فلاں کو خلافت، فلاں کو یہ مقام، غوث کا نام بغیر وضو کے لیے تو مر جاتے تھے، یہ منسوخ ہو گیا، اب نہیں مرتے۔ پہلے تو غوث کو نہیں غلط ہے، نام بھی ایسے دیتے ہیں جس میں شرک موجود ہے۔ اب ہم نے اس کو بیان کیا تو یہ اختلافی بات ہے کیا؟ اور یہ اگر اختلافی بات ہے نہیں بیان کرنا چاہیے تو تمام انبیاء نے اس کا رد کیا ہے، ان تمام انبیاء پر آپ تنقید کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمبا خطبہ تھا، بڑا شاندار، میں انشاءاللہ کسی آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ اس میں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں متبع ہوں، مبتدع نہیں ہوں، یہی بات حضرت علی نے کہی، اور اللہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی انسان کے قول کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آج دانشوری مفکری کے نام پر ہم فلاں اور فلاں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہے، وہ بہت دانشور ہے، وہ ٹی وی پہ آتا ہے، اس کی اتنی کتاب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، کوئی نہیں چلے گا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں بزرگوں کی حکایات بنا کے ہمارے یہاں شرک اور کفر اور نبی کے سامنے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شرک اور کفر کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وہ بابا تو ایسے تھے، یہ چاہے تو یہ کر دے، ایسی چاہے تو کرامت تیس میں آ جائے تو کچھ کا کچھ کر دے، میں ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، عشاء کے وضو سے اتنے سالوں تک فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کا؟ بزرگوں کی بزرگی سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو عوام میں انہی چیزوں کو دماغ میں ڈالتے ہیں۔ آپ نبی کا طریقہ دیکھیے، بزرگوں کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہے۔ بزرگوں کے واقعات، تاریخ کے واقعات قرآن میں ہیں، کس تناظر میں ہیں؟ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور ان لوگوں کے واقعات، وہاں توحید ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے، ان کو پریشانی آئی، فرعون نے ان کو تکلیف دی، پریشانیوں میں مبتلا کیا، یہ صبر و ثبات پر قائم رہے، ان کا اسوہ نمونہ تعلیم دیکھی جائے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا جو معجزہ دیکھا کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں ان کے عصا نے سانپ بن کر نگل لیا، تو یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کی شکتی طاقت والا، ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت قوت ہے، یہ کہا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پر ہی مان لاتے ہیں، کیونکہ یہ مانا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کے رب کا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہی سبق پڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ایسے، فلاں بزرگ ایسے، ان کی حکایت ایسی، ان پر شریعت ساقط ہو گئی، وہ نبی سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے خواب میں یہ دیکھ لیا، یہ دین نہیں ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، دین کی بنیاد سمجھیے، صحیح دین کو سمجھیے، یہی تمام صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے میں آنے والی تکلیف و مصیبتوں کو جھیلنے کی قوت اور جذبہ استقامت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔